بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صبح سویرے جلدی کام شروع کرنے کی انتہائی تاکید ملتی ہے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہی ایک مسلمان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عظیم الشان کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں بھی بیماریوں، آفات، مصیبتوں اور رنجشوں سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کر محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے انتہائی اہم ترین سنت کہ آپ صبح جلدی بیدار ہوا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی مستقل طور پر اپنی یہ عادت اپنانی چاہیے۔ سونے میں اعتدال کا خیال رکھنا چاہیے، نہ اتنا کم سوئیں کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں بھی تکلیف رہے، اور نہ ہی اتنا زیادہ سوئیں کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات جلدی سونے اور صبح کو جلدی بیدار ہونے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بجا لائیے۔ کسی چمن میں، میدان میں یا باغ میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیں۔ صبح کی تازہ ہوا انسانی صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کی ممانعت فرمائی ہے اور فرمایا عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنی ہو۔ رات جلد سونے اور صبح بیدار ہونے کی اہمیت اور افادیت بہت زیادہ ہے، اور تمام ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے اور جو صحت کے اسپیشلی ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر جدید میڈیکل اور سائنسی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ آئیے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ امریکہ میں، کینیڈا میں اور جرمنی میں ایسے تجربات کر کے دیکھا گیا ہے کہ دیر سے اٹھنے والوں اور جلدی اٹھنے والوں کی ذہنی اور جسمانی حالت میں زمین و آسمان جتنا فرق ہوتا ہے۔ دیر سے اٹھنے والے اور بہت ہی جلدی میں تیار ہونے والے اور بڑی تیزی سے ناشتہ کرنے والے دن بھر ڈپریشن، مایوسی اور غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور جو جلدی اٹھتے ہیں اور بڑے آرام سے تیار ہوتے، اطمینان سے ناشتہ کرتے اور نارمل حالت میں اپنے کام کی جگہ پہنچتے ہیں، وہ دن بھر ذہنی اور جسمانی طور پر نارمل رہتے ہیں۔ آپ جب دیر سے اٹھتے ہیں تو پہلا احساس تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کام یا کالج سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ بھاگم بھاگ باتھ روم میں جاتے ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہوتا اس لیے پیٹ پوری طرح صاف نہیں ہونے دیتے۔ نہایت عجلت میں فارغ ہو کر اور اطمینان سے نہانے کی بجائے جسم پر پانی انڈیل کر باہر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ناشتے کا بھی وقت نہیں ہوتا، آپ بڑی تیزی سے ناشتہ حلق میں ٹھوس کر دوڑتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس بھاگ دوڑ میں آپ کی مزاجی کیفیت چڑچڑی اور غصیلی ہو جاتی ہے۔ بیوی کو ڈانٹ، بچوں پر یا چھوٹے بہن بھائیوں پر غصہ یا جھاڑ اور چہرے پر نحوست طاری کیے آپ دن کا آغاز کرتے ہیں۔ روزمرہ کا یہ معمول آپ کے جسم کو بھی اور نفسیاتی ڈھانچے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کا علاج آپ پھر اشتہاری دوائیوں میں ڈھونڈتے اور اپنی تباہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس وقت نوجوان جنریشن میں بہت زیادہ بیماریاں جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں،
ان بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ صبح لیٹ کو اٹھنا بھی ہے۔ صبح جلدی اٹھیں، باتھ روم یا بیت الخلاء میں کافی وقت صرف کر کے پیٹ کو اچھی طرح صاف ہونے دیں، اطمینان سے نہائیں، ناشتہ اچھا کریں اور پیٹ بھر کر ناشتہ کر کے اسکول جائیں یا کالج یا آفس میں پہنچیں، تو اس طرح آپ کا آغاز بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور اسکول و کالج میں جا کے سموسے اور غیر ناقص چیزیں کھانے سے آپ اپنی صحت کو تباہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا اگر خیال رکھا جائے تو آپ عظیم اور انقلابی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ راز کی بات یہ ہے کہ صبح کے پہلے 30 منٹ بہت قیمتی ہیں۔ آپ کی جسمانی اور نفسیاتی مشینری انہی 30 منٹوں میں بہتر ورک کرتی ہے، اور اگر آپ صبح کو نہ اٹھیں تو پھر یہی مشینری جسمانی اور نفسیاتی تباہ ہو جاتی ہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے ہی خود کو بیماریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک امریکی ڈاکٹر پال سینڈرز کی تحقیق کے مطابق جو لوگ جسم اور دماغ کے ٹھیک حالت میں آنے سے پہلے ہی کام شروع کر دیتے ہیں وہ دن بھر پریشان اور تھکے تھکے رہتے ہیں جب تک وہ کچھ دیر آرام نہیں کر لیتے۔ ان کی طبیعت میں روانگی نہیں ہوتی۔ امریکہ میں فضائیہ کے لوگوں پر تجربات کیے گئے۔ ان تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ صبح اطمینان سے بیدار نہیں ہوتے وہ دن بھر صلاحیت کے مطابق کام ہی نہیں کر پاتے، اور جو لوگ حسب معمول اطمینان سے اٹھتے ہیں وہ تمام دن اپنا کام انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ ان کی صلاحیت اور ذہن کا امتحان لیا گیا، انہوں نے ہر بات کا ٹھیک اور آسانی سے جواب دیا۔ چند لوگوں کو گھنٹیاں بجا کر صبح جلدی اٹھایا گیا اور اٹھتے ہی ان کو کام کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا۔ اس دوران ان سے بہت سے سوال بھی کیے گئے جن کا جواب وہ اچھی طرح نہ دے سکے۔ اس کے بعد انہیں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ تمام دن ٹھیک طرح کام نہ کر سکے۔ اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر جلدی صبح ٹائم پہ اٹھا جائے تو آپ اپنے دنیاوی کام بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ڈین سافٹ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی آج تک معلوم نہ ہو سکا جو اعلیٰ اور عرفہ درجات پر پہنچا ہو اور دیر سے صبح کو اٹھنے کا عادی ہو۔ صبح کا وقت کام کے لیے، مطالعہ کے لیے، سیر و تفریح، ورزش، سارے کاموں کے لیے بہترین وقت ہے، کیونکہ ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، نہ ہجوم، نہ شور و غل۔ صبح سویرے اٹھنے کے لیے رات کو جلدی سونا لازمی ہے۔ سویرے اٹھنے کے لیے آپ اپنے آپ سے پکا عہد لے کر سوئیں کہ فلاں وقت اٹھنا ہے تو ضرور آنکھ کھل جائے گی۔ اسی طرح ولی چاؤ نے بھی لمبی عمر کا راز بیان کیا ہے۔ کینیڈین ولی چاؤ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنی طویل عمر اس لیے پائی ہے کہ وہ ساری عمر وقت پر کھانا کھاتے رہے۔ وہ جلدی سوتے تھے اور ارلی صبح بیدار ہونے کے عادی تھے۔ وہ صبح کے وقت 1 گھنٹہ ورزش کے علاوہ مراقبے کے بھی عادی تھے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ولی چاؤ سمجھتے ہیں کہ ان کی عمر لمبی ہے۔ یقیناً ان لوگوں کے تجربات سے بھی آپ سیکھ کے خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سر ولیم نے اپنی لمبی عمر کا راز یہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں بھی مجھے لارڈ میئر آف لندن بنا دیا گیا۔ اب میری عمر 100 سال کی ہو چکی ہے، لیکن مجھے کوئی شناخت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اعضاء اور شکل و شباہت میں کمزوری بالکل بھی نہیں آئی۔ میں ابھی بھی اپنے سارے کام اس 100 سال کی عمر میں بھی بڑی پھرتی کے ساتھ کر سکتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور حیران ہو کر میری لمبی عمر اور صحت کا راز پوچھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں میرا جواب یہ ہے کہ اعتدال کی زندگی، صبح سویرے اٹھ کر مناسب ورزش کرنا، باقاعدگی سے اور محنت سے کام کرنا، یہ سب باتیں میری عادت میں اب تک داخل ہیں، اور میری صحت اور لمبی عمر میں نے نمایاں طور پہ انہی چیزوں سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ میں شروع سے ہی ایک مضبوط ڈھانچے کا مالک تھا، میری زندگی میں کبھی کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی اور میں نے یہ ایام حیات بڑی خاموشی سے گزارے ہیں۔
یہ صحیح ہے کہ بچپن میں مجھے کچھ چند بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو ہی میں نے اپنی صحت کے لیے ان اصولوں پر کام کیا، مجھے کبھی بھی تکلیفوں نے یا بیماریوں نے نہیں گھیرا۔ چارلز کوک مین کا صبح کو اٹھنا اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں سال بھر میں $1,00,000 تنخواہ لیتا ہوں، اس کے علاوہ $1,00,000 مزید بھی کما لیتا ہوں۔ میری کامیاب زندگی ڈاکٹر ہنری ایل کی خصوصیات اپنانے کی مرہون منت ہے۔ میں صبح 5 بجے اٹھنے کا عادی ہوں، کیونکہ اس وقت جاگنے سے میں بہتر طور پر سوچ سکتا ہوں۔ میں اپنے دن بھر کے کام کاج کے لیے اچھا سوچ لیتا ہوں اور پھر کام کی اہمیت کے اعتبار سے اسے سارا دن انجام بھی دیتا رہتا ہوں۔ اسی طرح انگریزی کا ایک محاورہ یہ بھی ہے، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، یعنی کہ آپ جلدی سوئیں اور صبح کو جلدی بیدار ہوں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے، دولت کے لیے، سکون کے لیے، خوشی کے لیے، اطمینان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اگر اس عادت کو اپنا لیا جائے۔ اسی طرح بڈھوں کو جوان بنانے کی بھی کچھ عادتیں ہیں، لہٰذا اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ جاپنیوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور انہوں نے 100 سال تک زندہ رہنے کے کچھ اصول جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھلی اور ہوادار جگہوں پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا بہت اچھا ہے، پھر شام کے بعد جلدی سونا اور صبح کو جلدی بیدار ہونا لمبی عمر کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کم سے کم 6 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 7.5 گھنٹے سونا اور سوتے وقت کمرے میں روشنی کا نہ ہونا۔ اب یہ آج ساری وہ باتیں جو جاپنیز نے اور جاپنیز سائنسدانوں نے اپنی تحقیق سے یہ بات بیان کی ہے، لمبی عمر کے راز انہوں نے جو بتائے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی آپ نے یہ ساری تعلیمات امت کو عطا فرما دی تھیں۔ اسی طرح جاپنی سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ چائے اور قہوہ زیادہ نہیں پینا چاہیے، شراب اور تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، گوشت کا استعمال بھی کم رکھیں، تازہ پانی، صاف پانی کا استعمال زیادہ کریں اور موسم کے مطابق کپڑوں کا استعمال کریں۔ ہفتے میں 1 دن مکمل چھٹی اور ریسٹ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ احسن طریقے سے جو ہے اگلے ہفتے کو شروع کیا جائے اور کاموں کو شروع کیا جائے۔ یہ وہ ان سائنسدانوں کے بتائے ہوئے اصول ہیں، اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، اور ان سائنسدانوں نے اپنی ان ساری تحقیقات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، وہی انسان کے لیے کامیابی، فلاح، نجات، خوشی، اطمینان کا باعث ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔